بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. فکر اور اہتمام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی. معزز حاضرین, بزرگان محترم, عید الاضحیٰ اور حج کا زمانہ یہ بالکل قریب ہے. لہذا اسی ان دو عبادتوں کی مناسبت سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو موضوع چل رہا تھا اس کو چند ہفتوں کے لیے موقوف کیا جاتا ہے, اور حج اور عید الاضحیٰ سے متعلق چند اہم اور ضروری باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کی جائیں گی انشاءاللہ تعالی. آج کا موضوع ہے وہ حج سے متعلق چند باتیں عرض کی جائیں گی. لیکن سوال یہ ذہن میں آئے گا خود بخود کہ اس بار جیسا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے حج پر تو کسی کو جانے کی اجازت نہیں, تو پھر اس موضوع پر گفتگو کرنے کی کیا ضرورت؟ جواب یہ ہے کہ حج پر جانے کے جو مسائل ہیں, حج زمانے حج میں حج کرتے وقت جو باتیں پیش آتی ہیں وہ آپ حضرات کے گوش گزار نہیں کریں, بلکہ گزشتہ سال سے اور اس سال بھی ہم جو حج پر نہیں جا پا رہے ہیں اس کے کیا اسباب ہیں, ظاہری اسباب میں, اس پر مختصراً روشنی ڈالنی تاکہ آئندہ سال اللہ تبارک و تعالی ساری امت کے لیے حرمین شریفین کے دروازوں کو کھول دیں اور ہم سب کو ایک پھر سے وہاں کی زیارت نصیب ہو. ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے, جس نے گزشتہ سال اور اس سال ہمیں توفیق نہیں دی, چاہ کر بھی ہم نہیں جا سکتے. وہ چاہے تو وہ آئندہ جتنے سال چاہے خدا نخواستہ روک سکتی ہے ہمیں اور آپ کو, اور نقصان اس کا ہمارا ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اس موضوع کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں, حقیقی سبب اور حقیقی وجہ کیا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, کوئی بندہ نہیں جانتا, کوئی 100% دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہی ایک وجہ ہے. لیکن پھر بھی قرآن و حدیث میں جو باتیں آئی ہیں, جو مضامین آئے ہیں, ان مضامین کی روشنی میں ہم قریب پہنچ سکتے ہیں کہ شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے. اور اس وجہ کے بیان کرنے کا کیا مقصد؟ تاکہ ہم اس غلطی کو سدھاریں, اس کی تلافی کریں, اللہ تعالیٰ کو منائیں اور پھر ہم جا سکیں. حضرت شاہ ابرار الحق صاحب محی السنہ نور اللہ مرقدہ و برد اللہ مزجہ سے ایک مرتبہ بعض احباب نے, ان کے بعض مریدین اور بعض متعلقین ایک سوال کیا. حضرت کا جو وصال ہوا, انتقال, وہ 2005 میں ہوا, یعنی قریب ہی کے سوال یہ کیا کہ حضرت امت پر مختلف حالات آئے ہوئے ہیں, مختلف قسم کی پریشانی جو بھی ہوگی اس زمانے میں, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں بہت اللہ والے بزرگان دین موجود ہیں اور یقیناً وہ دعائیں بھی کر رہے ہوں گے, لیکن دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر تو آ نہیں رہی. حالات ختم کیا ہوتے, پریشانیاں ختم کیا ہوتی, ہم تو یوں دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتی جا رہی ہیں. تو آخر کیا وجہ ہے کہ ان اللہ والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی؟ حضرت
محی السنہ علیہ رحمہ نے جواب دیا کہ میں تمہیں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے۔ فرمایا کہ ذرا مجھے یہ بتلاؤ کہ ایک بیٹا ہے، اس نے اپنی بد کلامی، اپنی بد زبانی، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اپنے باپ کو ناراض کر دیا، بہت ناراض کر دیا، غلطی بھی چھوٹی موٹی نہیں، بہت بڑی بڑی غلطی۔ باپ نے بار بار موقع دیا، بار بار معاف کیا، لیکن اس نے سدھرنے کا نام نہیں لیا۔ اب باپ آخر میں ناراض ہو گیا، بولنا چالنا بند، دیکھنا بند۔ یہ دیکھ کر کے باپ بیٹے سے ناراض ہے تو جو رشتہ دار تھے بیٹے کے، مثلا اس کی والدہ، اس کے بھائی بہن، اس کی پھوپھیاں، تایا، چچا وغیرہ، وہ اس کے باپ کے پاس جاتے ہیں اور اس کے باپ کو، اس کے والد کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بیٹی کی غلطی کو معاف کر دو، ہوتا ہے، بچہ ہے، کر دو، بات کرنی شروع کر دو، اب نہیں کرے گا۔ وہ سب منا رہے ہیں باپ کو، لیکن یہ جو بیٹا ہے، وہ بیٹا آج بھی اپنی اسی غلطی پر قائم ہے اور فخر کر رہا ہے، اور اس کا آج بھی وہی عزم مصمم ہے کہ جس غلطی کی وجہ سے میرے والد ناراض ہے، کل بھی وہی کروں گا، کرتا رہوں گا۔ اور ایک لفظ، ایک حرف بھی معافی کا یہ بیٹا اپنی زبان پر نہیں لایا، یہ معافی نہیں مانگ رہا ہے، یہ وہی سینہ چوڑا کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں کیوں معافی مانگوں۔ معافی کون مانگ رہے ہیں؟ اس کے رشتہ دار۔ حضرت نے فرمایا ذرا یہ بتلاؤ، کیا یہ باپ راضی ہو جائے گا اپنے اس بیٹے سے کہ بیٹا آج بھی اپنی اسی غلطی پر قائم، توبہ معافی نہیں مانگ رہا ہے، اور اس کے رشتہ دار اس باپ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ باپ مان جائے گا؟ نہیں مانے گا۔ ہاں، اگر بیٹا شرمندگی کا اظہار کر کر معافی مانگ لے، ابو اب نہیں کروں گا، تو اس کے سارے رشتہ دار کچھ کہیں یا نہ کہیں، بس بیٹے کی زبان سے اتنا نکلنا، ابو اب نہیں کروں گا، غلطی ہو گئی، فوراً راضی ہو جائے گا باپ۔ بالکل صورتحال آج امت کی یہی حضرت فرما رہے کہ غلطی ہوئی ہے تم سے اور مجھ سے، منانا مجھے اور تمہیں چاہیے، توبہ اور استغفار مجھے اور تمہیں کرنی چاہیے، گناہوں سے مجھے اور تمہیں رکنا چاہیے، دعائیں مجھے اور تمہیں مانگنی چاہیے، راتوں کو دعاؤں سے روشن اور تہجد سے روشن ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے، لیکن تہجد پڑھ رہے ہیں وہ بزرگان دین، اور منا رہے ہیں وہ بزرگان دین، دعائیں کر رہے ہیں وہ بزرگان دین، توبہ استغفار کر رہے ہیں وہ بزرگان دین، گناہگار ہم، غلطی کرنے والے ہم، اور آج بھی ہم اپنی اس غلطی پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور کل بھی ہمیں اسی غلطی کے کرنے کا پختہ ارادہ ہے، اپنی اس غلطی کا کوئی احساس نہیں، اس غلطی پر کوئی شرمندگی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہو جائیں گے؟ بندہ جس نے غلطی کی ہے وہ معافی مانگ لے، وہ بزرگان دین دعائیں کریں یا نہ کریں، باپ کو اس بیٹے کو معاف کرنے میں ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ بھی ٹائم نہیں لگے گا اپنے بندوں کو معاف کرنے میں۔ بس یہ وجہ بیان کرنی ہے آپ حضرات کی کہ آج ہم جو ہیں اپنی غلطیوں میں غور و فکر نہیں کرتے، بس ایسا ہوا ہے اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، ایسا کرنے، سب کچھ جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ہم اپنے اس اعمال میں غور ہی نہیں کرنا چاہتے، اور جب تک نہیں کریں گے توبہ استغفار نہیں کر سکیں گے، اپنے ان گناہوں سے اپنے آپ کو روک نہیں سکیں گے، اور جب تک نہیں رکیں گے گناہوں سے اور توبہ استغفار نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش نہیں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری پریشانی کو دور نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالی ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں گے، تمہیں جو کرنا کرتے رہو۔ قرآن کریم کی جو آیت تلاوت ہوئی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس حج کی فرضیت کا ذکر فرمایا کہ جو انسان حج پر جانے کی استطاعت رکھتا ہے، کون رکھتا ہے؟ کہ جس کے پاس آنے جانے کا پورا خرچہ ہو، اور وہ جو 40 دن رہے گا وہاں پر یا جتنے دن بھی رہے گا تو اتنے دن کا خرچہ وہ اپنے گھر والوں کو دے کر جائے، جس کے پاس اتنا خرچہ ہو ضرورت سے زائد، تو اس پر حج کرنا فرض ہے، اس پر حج فرض ہے۔ یہ جو حج ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا چلا آ رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام ہی سے یہ سلسلہ چل رہا ہے حج اور عمرے کا، لہذا
علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں تقریباً کم و بیش 300 بار حج اور 700 عمرے کیے، کم و بیش. لیکن ہمیں اس تعداد کے پیچھے نہیں پڑنا. اب سوال کیسے کر لیے مولانا، سمجھ میں نہیں آ رہا، کتنی عمر تھی؟ یہ تو بس آگے بات تو ذکر کر دی، اصل یہ نہیں ہے مضمون. لیکن اس امت پر جو حج فرض ہوا ہے وہ سن 9 ہجری میں فرض ہوا، سن 9 ہجری میں. اور مسئلے کیا ہیں وہ مسائل بیان نہیں کرنے، مسائل تو ہم خود علماء اور مفتیان کرام کے پاس جا کر معلوم کریں، ہمیں تو صرف وہ اسباب بیان کرنے. قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ طور، وَالطُّورِ وَکِتَابٍ مَسْطُورٍ، 27 پارے میں. اس سورت میں 2 آیتیں بہت چھوٹی چھوٹی، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع. ترجمہ ہے ان عذاب ربک لواقع، کہ یقیناً ضرور بالضرور تمہارے رب کا عذاب تم کو پہنچ کر رہے گا، تم پر اتر کر رہے گا. تم سے مراد گناہ گار، دنیا میں بھی پکڑ ہوگی، آخرت میں بھی پکڑ ہوگی، ضرور بالضرور. ما لہو من دافع، اور جب وہ عذاب اترے گا چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں، تو اس عذاب کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس عذاب سے بچنے کی طاقت نہیں ہوگی ان لوگوں میں، تمہاری مدد کرنے والا پھر کوئی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ ترجمہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار اسی سورت کی تلاوت فرما رہے تھے، اور جب ان 2 آیتوں پر پہنچے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی، بہت زیادہ خراب ہو گئی. لوگ گھبرا گئے، ایک طرح کی بے ہوشی سی طاری ہو گئی. کون عمر فاروق؟ یاد رکھیں کہ جن کے راستے میں شیطان بھی نہیں آتا تھا. کون عمر فاروق؟ کہ جن کی صاحبزادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں. کون عمر فاروق؟ کہ جو انبیاء علیہ السلام کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے افضل ترین انسان ہے. انبیاء کے بعد حضرت ابوبکر، اور حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر فاروق، جن کے بارے میں، جن کے سلسلے میں بعض قرآنی آیات نازل ہوئی ہیں. یہ عمر فاروق، وہ عمر فاروق کہ جن کے اعلان ہو چکا ہے، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کئی دن تک بستر پر. اطباء حکماء آتے ہیں علاج کے لیے، لیکن کسی کو مرض کی وجہ اور علت معلوم ہی نہیں ہو رہی ہے کہ وجہ کیا ہے، کیوں بیمار ہو گئے. کیونکہ وجہ کیا تھی؟ وہ کوئی بیماری، جسمانی کمی اور کمزوری تھی نہیں، وہ تو آخرت کا خوف، اللہ تعالی کی پکڑ کا خوف تھا. اس کو عمر فاروق کو، جن کی یہ فضائل ہیں، ان کو آپ سوچئے ذرا کہ کیا ایمان تھا، کس قدر خوف تھا اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ کا. حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب تک کہ میں ایمان نہیں لایا تھا، ایمان لانے سے پہلے ایک بار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا مدینہ منورہ میں، اور ابھی میں خدمت میں حاضر نہیں ہوا تھا، مسجد نبوی کے پاس ہی پہنچا تھا، تو آپ مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، اور مغرب کی نماز میں اسی سورت کی تلاوت فرما رہے تھے. آپ کی تلاوت کی آواز مسجد سے باہر بھی آ رہی تھی. اور جب آپ ان 2 آیتوں پر پہنچے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تو میرے چلتے قدموں پر بریک لگ گئے، اور میں چپ وہیں کھڑا رہ گیا، آگے بڑھ نہیں پا. کون؟ جبیر ابن مطعم، کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے ابھی تک، جو جنت اور دوزخ کو نہیں مانتے تھے، جن کا عقیدہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا. وہ انسان بھی جب ان 2 آیتوں کو سن رہا ہے وہ رک جاتا ہے، اس پر بھی ایک قسم کا خوف طاری ہو جاتا ہے، لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ میں ابھی خدمت میں حاضر بھی نہیں ہوا تھا. کون؟ جو ایمان والے نہیں ہیں، صرف ان 2 آیتوں کو سن کر اللہ تعالیٰ نے مجھے مشرف باسلام کر دیا. صرف ان 2 آیتوں کو سن کر کہ تمہارے رب کا عذاب واقع ہے، پکڑے جاؤ گے اگر گناہ کرو گے، اور جب عذاب اترے گا تو کوئی اس کو روک نہیں سکے گا.
ہم تو ایمان والے ہیں، ہمارا تو آخرت پر، جنت اور دوزخ پر ایمان ہے، ہمارا تو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، ہمارا ایمان ہے ہم اپنے وجود کا انکار کر سکتے ہیں لیکن آخرت کا انکار نہیں کر سکتے، ہمارا یقین اتنا ہے الحمدللہ۔ لیکن ہمارا تو یقین ہے کہ مرنے کے بعد حساب کتاب بھی ہونا ہے، لیکن کیا ان دو آیتوں کو پڑھ کر کسی طرح کی تبدیلی ہم اپنے دلوں میں محسوس کریں گے، اپنی زندگیوں میں محسوس کریں گے؟ اگر نہیں کریں گے اور یقیناً نہیں کر پا رہے ہیں، بس یہی وجہ ہے۔ وہ جبیر ابن مطعم جو ایمان والے نہیں تھے، ان کی زندگی میں ایک تبدیلی آ گئی صرف پہلی مرتبہ، ایک مرتبہ سن کر۔ ہم اور آپ نے یہ آیتیں، یہ مضامین اپنی زندگی میں کتنی بار سن لیے لیکن کوئی تبدیلی نہیں آئی، بس یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شاید، باقی تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ جو اس طریقے کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تعجلوا الى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ یہ پیشی گوئی، یہ فرمان جو جاری ہوا آپ کی زبان اطہر سے 1442 سال پہلے ہو گیا تھا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، آپ کے ایک ایک بول، آپ کے زبان سے نکلی ہوئی ایک ایک بات کس قدر سچی ہے، اور اس بات کو سن کر، اس کی تشریح کو جان کر انشاءاللہ تعالی ہمارے ایمان اور یقین میں اضافہ ہی ہوگا، لیکن اس اضافے کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اعمال میں تبدیلی ہے۔ فرمایا کہ اے لوگوں، اے ایمان والوں، حضور فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم پر حج فرض ہو جائے، جب حج فرض ہو جائے تو جلد از جلد حج کر لو، جلد از جلد حج کر لو، تعجلوا، سوچو مت، کوشش کر لو۔ باقی الگ بات ہے کہ کوشش کے بعد ویزا نہ لگے، کوشش کے بعد نام نہ، وہ ایک مجبوری ہے، لیکن تم اس لیے رک جاؤ کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس لیے رک جاؤ کہ فلاں جگہ دکان خرید رہا ہوں، اس کا میٹ اپ پورا نمٹ جائے اور بیانہ ہو جائے، پیپر کمپلیٹ ہو جائے جب جاؤں گا، یا مکان میں تعمیر چل رہی وہ کمپلیٹ ہو جائے تب جاؤں گا، یا میں دل کا مریض ہوں اور ڈاکٹر صاحب نے ڈرایا ہوا کہ جی بس اور یوں اور وہ جب جاؤں گا، یا فلاں مجبوری اور فلاں مجبوری۔ فرمایا کہ نہیں، ضرورت دیکھیے کیا ہونا چاہیے تھا کہ اگر ہمارے سامنے کوئی مجبوری ہے اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ اس مجبوری کی وجہ سے گنجائش ہے کہ میں حج پر نہ جاؤں، تو ہمیں یہ فیصلہ خود نہیں کرنا چاہیے، بلکہ علماء مفتیان کرام کے پاس جائیں اور وضاحت سے بیان کریں کہ میرے اوپر حج فرض ہو گیا ہے لیکن میرے ساتھ یہ مجبوری ہے، کیا میں اس مجبوری کی وجہ سے حج میں تاخیر کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ اگر وہ کہیں کر سکتے ہو تو کوئی بات نہیں، اور اگر وہ منع کریں تو ہمیں کرنی نہیں چاہیے۔ ہم بغیر مسئلہ معلوم کیے خود فیصلہ کر لیتے ہیں یہ تو مجبوری ہے، کوئی بات نہیں، حج پر نہیں جاؤں گا، اگلے سال چلا جاؤں گا۔ فرمایا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يُعْرَضُ لَهُ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر کچھ ایسے حالات آ جائیں، کچھ ایسے حالات آ جائیں کہ پھر تم جانا چاہو گے تو نہیں جا سکو گے۔ 1442 سال پہلے بیان فرما دیا۔ آج ہم میں اور ہمارے بھائی بہنوں میں کتنے کہ جن پر 10 سال 20 سال پہلے حج فرض ہو گئے تھے لیکن بس تاخیر یا اس عبادت کو شاید معمولی سمجھ رہے ہیں یا کیا ان کے ذہن میں چل رہا نہیں گئے اور اب چاہ رہے ہیں آج 1 لاکھ کے بجائے 10 لاکھ، 1 لاکھ کے بجائے 1 کروڑ بھی کوئی خرچ کرنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازہ نہیں کھول رہے ہیں۔ بیٹھے رہو، جب ہم نے بلایا تھا تم نے ہماری دعوت پر لبیک نہیں کہا، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ بلا رہا ہے تمہیں، وہ تمہارے لیے اسباب اس نے بنا دیے اور تم آج بھی اپنی اسی اکڑ میں ہو، تم اپنے بنائے ہوئے مسائل پر عمل کر رہے ہو، ہمارے نبی کی دی ہوئی شریعت کو تم نے ایک طرف رکھ دیا، تمہارے سامنے اپنی مجبوری، تمہارے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی حکم نہیں، آج تم جانا چاہتے ہو، آنا چاہتے ہو، ہم نہیں بلاتے، جاؤ کر لو، کیا کر سکتے ہو، ہم بھی دیکھتے ہیں، آؤ، کیا حج اور کیا عمرہ، یہ شاید اسباب کہ ہم نے اپنی مرضی اور سب کچھ اپنی مرضی پر کیا۔ اس طریقے کے اور بھی اسباب ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان غلطیوں کی تلافی کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنی ناراضگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔